بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی نوائبی کل ہم و غم سینجلی بی نبوتک یا محمد و بی ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی بلطفک الخفی انی من شری من اعدائک بریء 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 یا اللہ صمدی من عندک مددی و علیک معتمدی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ابا الغیث اغثنی یا قہار تقہرت بالقہر فی قہری ریک یا قہار یا غیاث المستغیثین اغثنی یا ارحم الماقین ارحمنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی علی ادرکنی یا حسین ابن علی ادرکنی یا عباس یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل یا قاہر العدو و یا ناصر الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و عظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والمعصومین والمظلومین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سیدی و مولایا علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ برادران عزیز، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، اس میں ہم سب کو پیدا کرنے والا معبود یہ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے،
اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ قرآن میں ارشاد ہوا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ خوف سے، یعنی ڈر سے، بھوک سے، اور مالوں کے نقصان سے، اور جانوں سے، اور پھلوں سے. پھل سے مراد ہے فروٹس. یہاں پھلوں کا مراد بچوں سے بھی لیا جاتا ہے. یعنی ہماری آزمائشیں ہوگی، ہمیں ڈرایا جائے گا خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں سے، اور اپنے بچوں سے. آیت میں ثمرات سے مراد بچے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا. کسی کو خوف سے، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے، کسی کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کسی کے مال کا نقصان کر کے، کسی کی جان لے کر، اور کسی کے بچے لے کر آزمایا جائے گا. اور ہم دیکھیں گے کہ مشکل اور آزمائش کے وقت کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون صبر کرتا ہے. تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کون ثابت قدم ہے اور کون صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے کہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اس کی راہ میں ثابت قدم ہے اور کون نہیں. اسی سورہ کی آیت نمبر 156 میں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصبتہم مصیبۃ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اللہ کہتا ہے جو صبر کرتا ہے اسے جا کے خوشخبری دے دو. صبر کرنے والے کو خوشخبری دیجئے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے وہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ زبان پر شکوہ نہیں لاتے. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جب مصیبت آتی ہے تو زبان پر شکوہ نہیں لاتے، بلکہ صبر کر کے کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ کے جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. صبر کرنے والے یہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ہر مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ضرور ضرور آزمائش ہوگی. ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری آزمائش ضرور ضرور ہوگی. اور یہ بھی قرآن میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پاسٹ میں تھے، ان کو بھی آزمایا. ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا اور موجودہ لوگوں کو بھی آزمائیں گے. اللہ اسی لیے امتحان کرتا ہے کہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے بندے کس طرح ثابت قدم ہے، اور ظاہر ہو جائے کہ کون لوگ جھوٹے ہیں اور کون لوگ سچے ہیں. کربلا میں پانی بند کیا گیا.
ہے نا، پانی بند کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو پانی کی ضرورت، علی اکبر کو پانی کی ضرورت، بی بی سکینہ اور بچوں کو پانی کی ضرورت، ننھے علی اصغر کو پانی کی ضرورت، جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تھے سب کو پانی کی ضرورت، 3 دن کی بھوک اور پیاس۔ آپ ایک دعا ایسی بتا دیجئے جس میں امام مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہو، ایک انسیڈنٹ بتا دیجئے جہاں امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ مجھے پانی چاہیے۔ سوچنے والی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پانی کے لیے دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ مجھے پانی چاہیے، تو مجھے پانی کا انتظام فرما؟ کیا امام حسین علیہ السلام پانی کی دعا کرتے تو کیا اللہ اسے رد کرتے؟ کوئی بھی ایسی دعا نہیں پیش کر سکتا، کوئی بھی ایسی دعا نہیں پیش کرتا کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی کے لیے دعا کی۔ امام حسین علیہ السلام اگر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تو بے شک اللہ پانی حاضر کر دیتا۔ تو سوچنے والی بات ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت اسماعیل صلاۃ وسلام پیاسے تھے، حضرت اسماعیل پیاسے تھے، حضرت ہاجرہ نے محسوس کیا کہ میرے لخت جگر اسماعیل کو پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑتے ہی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی ہم آب زمزم پی رہے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کا ہی نتیجہ ہے۔ تو جب پانی کی ضرورت تھی تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور پانی کا چشمہ ہوا اور آب زمزم نازل ہوئے۔ دوسرا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیاسا پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پایا کہ آپ کی قوم بہت پیاسی تھی۔ پلیز 1 منٹ رکیے، کوئی جوائن ہو رہا ہے۔ جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ میں پہلے سے دوہرا دیتا ہوں، بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ ضرور ضرور ہماری آزمائش کرے گا، اور آزمائش کے وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ کربلا میں امام حسین کو پانی کی اتنی ضرورت ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ اگر دعا کرتے تو بے شک اللہ پانی نازل کر دیتا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، آپ نے ایڑیاں رگڑی اور پانی کا چشمہ ظاہر ہوا جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ تو بات یہاں رکی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیاسا پایا تو رب کی بارگاہ میں 1 منٹ معاف کیجئے، کوئی اور جوائن ہو رہا ہے۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیاسا پایا
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیاسا پایا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری قوم پیاس سے پریشان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم پیاس سے پریشان ہے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مفسدین. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مار. جب اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوئی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں اور جبریل علیہ السلام کی پنکھ کی ایک ٹپ سے وہاں پہ زمزم نازل ہوئے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور جبریل علیہ السلام نے اپنی پنکھ کی ایک ٹپ وہاں لگائی اور ایسا چشمہ جاری ہوا کہ تا قیامت وہاں سے پانی نکلے گا اور جسے ہم زمزم کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو پانی کی درخواست کی ہے تو موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ડિસ્કનેક્ટ થયું છે થશે. આપનું ડિસ્કનેક્ટ થયું છે. بات یہ پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پانی کے لیے دعا کیوں نہیں کی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو آپ نے ایڑیاں رگڑی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مار. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے. یہ قرآن میں کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اپنا عصا مارے تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو جائے. تو کیا امام حسین علیہ السلام جب دعا کرتے تو کیا آپ کو پانی نہ ملتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام، ہم بات کر رہے ہیں صبر کی، تو حضرت ایوب صلاۃ و سلام مرض میں گرفتار ہے، صحت کی ضرورت ہے. تو قرآن کہتا ہے رب نے ایوب صلاۃ و سلام سے فرمایا اے ایوب اپنا پیر زمین پر مار، اس میں سے پانی نکلے تو اس پانی کو پی لینا، اس پانی کو اپنے بدن پر ڈال دینا، تجھے صحت مل جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہوا. اس پانی سے ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، پانی بھی پیا. اس پانی سے ایوب علیہ السلام کو شفا ملی. تو ادھر ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے پانی نکل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پانی نکل رہا ہے، عصا سے
پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ تا قیامت باقی رہتا ہے، تو میں اپنے کریم سے پوچھوں گا، کریم خدا سے پوچھتا ہوں، میرے مولا کربلا میں بھی تو پانی کی ضرورت تھی، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اے میرے مولا، اے میرے معبود، کربلا میں بھی تو پانی کی ضرورت تھی، آخر وہاں پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب ملے گا، اسماعیل کو ضرورت تھی ایڑیاں رگڑی، اسماعیل کو ضرورت تھی تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے لیے پانی چاہیے تھا تو اپنے عصا کو پتھر پر مارا، یعنی کچھ چاہیے تھا تو کچھ کیا۔ اسماعیل کو پانی چاہیے تھا تو ایڑیاں رگڑی، موسیٰ علیہ السلام کو پانی چاہیے تھا تو عصا کو مارا، ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو ٹھوکر ماری۔ تو اگر کربلا میں بھی میرا حسین ایک ٹھوکر مارتا تو پانی کا، یا تو پانی کا سوال کرتا تو اسے بھی پانی دیا جاتا۔ میرے حسین نے میرے فیصلے پر راضی ہوا، میرا حسین میرے فیصلے پر راضی تھا، مانگا نہیں، چپ رہا، اس لیے میں نے اسے پانی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو ایڑیاں رگڑی، موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو عصا کو مارا، ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی پیر کی ٹھوکر لگائی۔ تو امام حسین علیہ السلام کو اگر پانی کی ضرورت تھی تو آپ ایک دعا فرما دیتے، ایک ہاتھوں کو بلند کر دیتے، مگر میرے حسین میرے فیصلے پہ راضی تھا، مانگا نہیں، چپ رہا، اسی لیے میں نے اسے پانی نہیں دیا۔ یہ ہے مقام حسین علیہ السلام کا مرتبہ۔ حسین علیہ السلام کلام کرتے ہیں اللہ سے اور فرماتے ہیں، مولا معبود میں تجھ سے کیا کہوں۔ امام حسین علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے معبود میں تجھ سے کیا کہوں، مجھے تو تجھ سے کہنے کو حیا آتی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں پیاس میں گردن کٹوا دوں، میں پیاس میں گردن کٹوا دوں تو میں اس میں ہی خوش ہوں، میری خوشی اسی میں ہے جس میں تیری خوشی ہو، میری رضا اسی میں ہے جس میں تیری رضا ہو، میری کوئی اپنی مرضی نہیں، جس حال میں تو بلائے گا وہ حال میں تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی مصیبت ہم پر آئے تو ہم صبر کریں۔ صبر کس چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ صبر کس چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ تو جواب ہے مصیبت کے مقابلے میں۔ جب مصیبت آئے تو اس کے سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور مومن صحیح وہی ہے جو مصیبت کا مقابلہ جزا اور فضا سے نہ کرے، گھبرا کے نہ کرے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو انسان کو اس کے مقابلے میں صابر ہونا چاہیے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ چاہیے کہ خدا، انسان کو چاہیے کہ خدا پہ ناراض کبھی نہ ہو، بلکہ یہ کہے، مصیبت آئے تو یہ کہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ملکیت ہے اور ہم آج بھی تیرے ہیں اور کل بھی ہمیں تیری بارگاہ میں جانا ہے۔ جو تو فیصلہ ہمارے بارے میں کرے گا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ہم تیرے تقدیر کے فیصلے کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، ہم شکوہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تو اگر مصیبت بھی بھیجے گا تو ہم اس مصیبت کو تسلیم کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت اور شکر ہوتا ہے جب کوئی نعمت ملے۔ تو جب مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور جب کوئی نعمت آئے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔
حضرت ایوب صلاۃ وسلام اللہ کے نبی ہے، اور آپ کی جب بھی بات ہوتی ہے، جب ایوب علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں آتا ہے صبر ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا صبر کیا تھا، ایسا کیا صبر کیا تھا کہ آج بھی لوگ ایوب علیہ السلام کا صبر یاد کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا کیا ہے، ایوب علیہ السلام کے صبر میں کیا ہے کہ آج بھی لوگ ایوب علیہ السلام کا صبر یاد کرتے ہیں۔ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ شیطان نے بڑی کوشش کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح بہکائے، اللہ کی راہ سے ہٹائے۔ شیطان کامیاب نہیں ہوا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، ایوب تیرا اس لیے شکر کرتا ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے کیونکہ تو نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ایوب اسی لیے آپ کی عبادت کرتا ہے کیونکہ تو نے ان کو بڑا نوازا ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس اولاد ہے، ان کو صحت بھی عطا کی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ایوب علیہ السلام کے پاس۔ پرابلم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تیری خوب عبادت کرتے ہیں، پرابلم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تیری خوب عبادت کرتے ہیں۔ اگر تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دے، اگر تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دے تو یہ تیری عبادت نہیں کریں گے۔ شیطان کہتا ہے اللہ سے، اگر تو ایوب علیہ السلام پہ آزمائشیں ڈال دے، تکلیفیں ڈال دے، ابھی تو نعمتیں ہیں مگر تکلیف ڈال دے تو وہ تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ ہرگز اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے گا، آزمائش آئیں گی تو بھی صبر کرے گا۔ ایسا نہیں کہ ایوب علیہ السلام پہ سڈنلی مصیبتیں آئی۔ حضرت جبریل امین آئے، ایوب علیہ السلام کو فرمایا، اے ایوب، ان قریب ہمارا رب آپ پر ایسی آزمائش فرمائے گا پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دے دیا ایوب علیہ السلام کو کہ ایسی آزمائش آپ پہ آئے گی کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایوب نبی تھے، دعا کر سکتے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر ایسی تکلیف نہ اتار۔ نبی تھے، نبی کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ مصیبت ٹال دے، تیرا کرم ہوگا۔ مگر ایوب نے الہی کے فرمان کو تسلیم کیا۔ حکم ہوا، اے ایوب آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے آپ کی ساری اولاد وفات پا گئے، بچوں پر مکان گرا، دب کر سب کے سب انتقال کر گئے۔ یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایوب علیہ السلام شکر بجا لائے۔ دوسرے دن آپ کی جتنی دولت تھی، مال تھا، مویشی، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی تھی، واپس اسی نے لے لی۔ پھر اللہ کی عبادت میں واپس مصروف ہو گئے۔ اب اولاد نہیں، مال و دولت نہیں، صرف جسم باقی رہا ہے۔ آپ پر ایک اور آزمائش ڈالی گئی کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ اتنی شدید بیماری آپ پہ ہوئی کہ آج کے دور میں جسے ایکسٹریم النس کہتے ہیں۔ روایتوں میں پایا گیا ہے کہ ایوب علیہ السلام 3 سال تک کے بیمار رہے، کہیں یہ آیا ہے 7 سال تک کے بیمار رہے، اور سب سے بڑی جو پیریڈ ہے وہ 18 ایئرز کا ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک کے بیمار رہے ہیں۔ مگر اب آپ نے کیا کیا؟ جب بیماری آئی تو ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟
جسم کی بیماری جاری ہونے پر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ برادران عزیز، محبت کا دعویٰ، محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ آزمائش کے وقت پہچانا جاتا ہے۔ ایوب صبر کرتے رہے، اللہ کی ندا آئی، اے ایوب تو نے ہماری آزمائش پر صبر کیا، ہم تیرے مال اور اولاد لوٹا دیں گے اور جسم کو عافیت بخشیں گے، تیرا نام ہماری آخری کتاب میں لکھ دیں گے۔ تو ایوب علیہ السلام کا نام تا قیامت قرآن میں لکھا گیا ہے۔ ایسا کہا گیا ہے کہ جو تکلیفیں آتی ہے وہ اللہ کی سائن ہے ہمارے اوپر کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ اٹ از اے سائن آف لو، اٹ از اے ویک اپ کال۔ اللہ کا ویک اپ کال ہے، جب مصیبت آئے تو یہ ویک اپ کال ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اے عزاداران حسین، کربلا میں حسین پر کیسی مصیبت آئی، ایوب علیہ السلام پر بھی نہ آئی ہو ایسی مصیبت میرے حسین پر آئی۔ کیسی آزمائش ہے، صبر کا انتہا ہو گئی کربلا، رسول کا پیارا، علی کا پیارا، فاطمہ کا لاڈلا ابن علی کو کیسا وقت نصیب ہوا، اپنا پورا گھر قربان کر دیا امام حسین نے۔ سارے جہاں کو صبر کا مطلب بتا رہے ہیں حسین۔ خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا رہے تھے حسین، پر اپنے لب پر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ حسین کی مصیبت کو دیکھ کر فلک بھی رو پڑا، زمین بھی تھر تھرائی۔ اس وقت جب حسین نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، سوچئے حسین کی کیا حالت ہوگی جب لہو اصغر اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہوگا۔ اپنے نانا کو جو وعدہ کیا تھا بچپن میں وہ کربل کی زمین پر نبھا رہے تھے حسین۔ اتنی آزمائش کے بعد بھی امام حسین نے کبھی بھی فریاد نہیں کی۔ تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، صبر کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر جمیل پہ قائم رہے۔ یہ محرم کے ایام جو ہے، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ کربلا چاہتی ہے کہ ہم حسین کی عزاداری کو ہمارے ڈیلی روٹین سے جوڑ دیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسا صبر کرنا چاہیے۔ جب پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، پانی پی کر حسین پر سلام بھیجو اور آپ کے قاتلوں پر لعنت پڑھو۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس جب بھی پانی پیش ہوتا تھا تو آپ بے انتہا روتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت پڑھو۔ آپ فرماتے کہ جو انسان پانی پیتے وقت مظلوم، اٹس سو ایزی۔ آپ فرماتے تھے کہ جو انسان پانی پیتے وقت مظلوم کربلا کو یاد کرے گا اور آپ کے قاتلوں پر لعنت پڑے گا تو اللہ اس انسان کے لیے 1,00,000 نیکی لکھ دے گا اور 1,00,000 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اس انسان کا درجات میں 1,00,000 بلندی عطا کی جائے گی اور 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے روئے گا اس پر جنت واجب ہے۔ تو اے پروردگار، حسین کے محبت کے صدقے میں تو ہماری یہ چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ ہم سب کوئی نہ کوئی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں،
آج کی مجلس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے تھے، ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا کر۔ ہمارے دلوں میں یہ یقین مضبوط کر کہ ہماری تکلیف ہماری آزمائش ہے اور عن قریب ہماری تکلیف دفع ہوگی۔ اے پروردگار، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تو ہمارے اول اور آخر تک کے گناہ بخش دے۔ ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تیری معافی کے طلبگار ہے۔ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ہمارے بچوں کو صحیح راستہ دکھا، ان کو علم چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو اس میں اضافہ کر۔ ہمارے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ہم سب کوئی نہ کوئی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج کی اس مجلس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ اے پروردگار، ہم تیرے پاس آدم سے لے کر جو جو نبی ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ محمد المصطفیٰ، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین کا وسیلہ لیتے ہیں۔ حسین ابن علی کی ذریت سے جتنے بھی پاک امام ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہماری بیماریوں کو دفع کر، ہمیں شفا عطا کر۔ ہمارے میں سے جو قرض دار ہے ان کی روزی میں برکت عطا کر، ان کا قرض کا بوجھ ختم کر، ان کی روزی کی فکر کو دور کر۔ ہمیں جلد سے جلد حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمیں زیارت نجف، زیارت کربلا، شام، مصر کی خوشخبری سنا۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کی التجا کی ہے، ہم ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمارا انجام بہتر کر، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہماری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر، ہمیں اسلام پر مرتے دم تک قائم کر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔